السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا۔ ناول عشق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از قلم حدیقہ خان۔ کیس نمبر 18، ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ گاڑی روڈ پر الٹی پڑی تھی، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں۔ دلشاد کا ساتھی موقع واردات پر ہی مارا گیا تھا۔ دلشاد کے سر سے خون بہنے کے باعث اس کی سانسیں تو چل رہی تھی، پر وہ بے ہوش تھا۔ میر حاتم اور فاروق، ان کی حالت بھی کچھ خاص مناسب نہیں تھی۔ ایک گارڈ بھاگتا ہوا ان کی گاڑی تک آیا اور پھر 3 سے 4 دفعہ اس نے دروازے کو لات مار کے گاڑی کا دروازہ توڑا اور فاروق کو بہت جدوجہد کے بعد کھینچ کے باہر نکالا۔ فاروق کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور ان کی خود کی حالت بھی نیم بے ہوشی جیسی ہو رہی تھی۔ اس گارڈ نے فاروق کا چہرہ تھپتھپایا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ فاروق نے اپنے منہ سے خون اگلا۔ 2-3 خون کی الٹیوں کے بعد انہوں نے اپنی آدھی آنکھیں کھولتے کہا، میر کو بچاؤ۔ وہاں تھوڑا آگے کچھ فاصلے پر دونوں طرف گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ سر، میں نے مدد بلائی ہے، آپ خود کو سنبھالیں، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ وہ فاروق کا ہاتھ اپنے کندھے پہ ڈالتا تھوڑے فاصلے پر لے گیا اور روڈ کے ایک سائڈ پر فاروق کو بٹھاتا وہ الٹے پیر واپس بھاگا میر حاتم کو لانے۔ وہیں میر حاتم اپنے ہوش میں تھے اور اپنی مدد آپ گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کا ایک ہاتھ بری طرح پھنسا ہوا تھا، جس کے باعث وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس گارڈ نے فوری طور پر گاڑی کی سیٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کھینچا تو میر حاتم بمشکل اپنے ہاتھوں کی بل رینگتے ہوئے گاڑی سے باہر آئے۔ گاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ کسی بھی وقت بلاسٹ کرنے والی تھی۔ وہ دوسرا گارڈ جیسے میر حاتم کی مدد کے لیے آگے آیا۔ میر حاتم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی میں موجود 2 عدد بیگز کی طرف اشارہ کر کے دھیمی آواز میں کہا، ان بیگز کو باہر نکالو۔ ان بیگز میں فاروق اور میر حاتم کے کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ وغیرہ موجود تھے، جس کے بغیر وہ پاکستان سے واپس جا نہیں سکتے تھے، اور وہ خود لنگڑا لنگڑا کے آگے جانے لگے۔ حالت ان کی کچھ یوں تھی کہ ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، سر پر کانچ کے کچھ ٹکڑے گھسے ہوئے تھے جن میں سے خون تیزی سے رواں تھا۔ وہ گارڈ فوراً ہی گاڑی میں موجود 2 چھوٹے سائز کے ہینڈ کیری کو نکالتا آگے کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ دلشاد کے کھانسنے کی آواز سنتے پیچھے مڑا، وہ زندہ تھا۔ وہ پہلے بھاگتا ہوا میر اور فاروق کے پاس گیا۔ وہ دونوں روڈ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے تھے۔ وہ بیگز ان کی طرف رکھتا دلشاد کو لانے بھاگا تو اتنے میں گاڑی بلاسٹ کر گئی۔ ٹرک سے گاڑی کو ٹکر لگنے کی وجہ سے وہ خالی روڈ سے چلتے ہوئے روڈ کے بیچ میں جا گری۔ بلاسٹ کی وجہ سے ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انور اور اس کے ساتھ ہی میر حاتم کے گارڈ سے کچھ فاصلے پر اپنی اپنی گاڑیوں میں موجود ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ انور کے 3 ساتھی مارے جا چکے تھے، 2 باقی تھے، جبکہ میر حاتم کا ایک ہی گارڈ باقی تھا، 2 مارے جا چکے تھے۔ ان کا بیک اپ پہنچنے سے پہلے ہی پولیس وہاں پہنچنے والی تھی۔ میر حاتم اور فاروق روڈ کی دوسری طرف سے پولیس کو آتے دیکھ چکے تھے۔ پولیس کو آتے انور بھی دیکھ چکا تھا اور اسے میر حاتم اور فاروق کو ہر حال میں زندہ پکڑنا تھا۔ موت تو اس کی دونوں طرف سے آنی تھی۔ لوگوں کی افراتفری کی وجہ سے میر حاتم اور فاروق کو موقع مل گیا تھا بھاگنے کا۔ وہ دونوں اس رش میں گھل مل گئے اور ایک ٹیکسی روک کے اس میں سوار ہو گئے۔ نہ تو انہیں انور دیکھ پایا تھا اور نہ ہی پولیس۔ جس ٹیکسی میں وہ دونوں سوار تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کی حالت دیکھ ڈر گیا تھا۔ فاروق نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ٹیکسی کو ایئرپورٹ لے جانے کا کہا۔ ایئرپورٹ لے چلو فوراً، جس پر ٹیکسی ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے دیکھتے کہا، صاحب آپ دونوں کا تو بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاسپٹل لے چلتا ہوں آپ کو۔ فاروق نے پھر کہا، ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی، تم سیدھا ایئرپورٹ چلو اور راستے سے کسی فارمیسی سے کچھ دوائیاں اور بینڈیج لا دینا۔ جی صاحب، ٹیکسی ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے دیکھتے کہا۔ میر حاتم نے فاروق کا رخ اپنی جانب موڑتے کہا، ہم ایئرپورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو ہاسپٹل جانا تھا۔ غنیمت سمجھ، جان بچ گئی ہے۔ مجھے نہ ہی تجھے یہاں بھیجنا چاہیے تھا
اور نہ ہی خود آنا چاہیے تھا۔ فاروق نے منہ سے آگ اگلتے کہا، ایئر ایمبولینس اسٹینڈ بائی پر ہے، ہم اس میں یہاں سے واپس اٹلی جا رہے ہیں۔ جس پر میر حاتم نے فاروق کا کندھا جھنجھوڑا اور گرجدار آواز میں کہا، میں مہر کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور میں تجھے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا بیٹا میرے گھر پہ انتظار کر رہا ہے، جس کو میں وعدہ کر کے یہاں آیا ہوں۔ فاروق نے بھی اسی انداز سے جواب دیا، تو میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دوں؟ پہلے سوچنا تھا، اسے یہاں بھیجنے سے پہلے۔ ان دونوں کی اچھی خاصی بحث شروع ہو چکی تھی۔ دونوں کے جسم سے اچھا خاصا خون بہہ رہا تھا، جگہ جگہ چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں کے زخم تازے تھے، لیکن ایک کو اپنے بیٹی کی پڑی تھی تو دوسرے کو اپنی بیٹی کی۔ خطرہ دونوں کی جان پہ منڈلا رہا تھا۔ میر حاتم مہر کو ہر حال میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے اپنی اور فاروق دونوں کی جان داؤ پہ لگا دی تھی۔ جبکہ فاروق کو ایک طرف اپنے دوست کی جان کی فکر تھی تو دوسری طرف اپنے بیٹے کی۔ ان کی بحث کافی دیر چلی، لیکن میر حاتم ٹس سے مس نہ ہوئے تو فاروق نے ایک زوردار تھپڑ میر حاتم کے منہ پہ دے مارا اور ان کا کندھا غصے سے دبوچتے کہا، مہر کو واپس لانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میں لے کر آؤں گا اسے واپس، پر اگر تجھے کچھ ہو گیا یا ہم دونوں ہی نہ رہے تو ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ان کا کیا ہوگا؟ سوچا ہے تو نے؟ مہر کے پاس تو تیری ماں ہے، پر احسن اس کے پاس کون ہے؟ ہوش کے ناخن لے میر، ابھی ہمارا یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ حالت دیکھی ہے تو نے ہماری؟ ذرا ایک نظر خود پر ڈال اور پھر ایک نظر مجھ پر ڈال۔ مرتے مرتے بچے ہیں ہم، ابھی بس یہاں سے نکلنے کی سوچ کر، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ فاروق کے زوردار تھپڑ سے میر حاتم کے کان میں سیٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ غصے اور تکلیف سے فاروق کو دیکھنے لگے، جیسے آنکھوں سے ہی بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ ہونٹ کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا اور اس میں سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ فی الحال انہوں نے خاموشی اختیار کرنی ہی مناسب سمجھی اور ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگے۔ ٹیکسی ڈرائیور کا سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا ان دونوں کی باتیں سن کر۔ جیسے تیسے اس نے گاڑی ایک میڈیکل سٹور کے پاس لا کے روکی۔ فاروق فوراً اس کے نکلنے سے پہلے ہی ٹیکسی سے باہر نکل گئے اور اس ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی لاک کرنے کا کہہ کر وہ اس میڈیکل سٹور کے اندر چلے گئے۔ اب ٹیکسی میں میر حاتم تھے اور وہ ڈرائیور تھا، اور ایک مکمل خاموشی۔ وہ بار بار فرنٹ مرر سے میر حاتم کی جانب دیکھ رہا تھا، جن کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اسے تجسس تھا یہ جاننے کا کہ آخر یہ کیا ماجرا تھا، اور جس طرح سے وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھے تھے، نہ ہی معاملہ سیدھا تھا اور نہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کافی ہمت جمع کی پوچھنے کے لیے۔ اتنے میں فاروق نے گاڑی کی ونڈو کو زور سے نوک کیا، جس سے وہ ٹیکسی ڈرائیور چونک کے پیچھے مڑا تو فاروق کو دیکھ فوراً ٹیکسی ان لاک کی۔ فاروق اندر آئے اور ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف روانہ کرنے کے لیے کہا۔ فاروق نے اس شاپر کو کھولا جو وہ میڈیکل سٹور سے لائے تھے۔ اس میں 2 عدد پانی کی چھوٹی بوتلیں تھیں، دوائیاں اور آئمنٹس۔ انہوں نے 2 پین کلر نکالی اور پانی کی بوتل کھول کے میر حاتم کی طرف کی تو انہوں نے اپنا منہ واپس موڑ لیا۔ فاروق نے زبردستی میر حاتم کا ہاتھ تھاما اور 2 پین کلر ان کی ہتھیلی میں رکھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھمائی۔ میر حاتم نے خونخوار نظروں سے فاروق کو دیکھتے کہا، یہ تو ٹھیک نہیں کر رہا۔ فاروق نے بھی قدرے بیزاری سے جواب دیتے کہا، تو چپ کر کے دوائی کھا، میرا دماغ نہ کھا۔ فاروق نے دوسری پانی کی بوتل کھولی اور 2 پین کلر خود کھائیں۔ پائیوڈین کی بوتل اور کچھ روئی کے پیسز نکال کر پہلے میر حاتم کے سر سے بہنے والا خون صاف کیا اور کانچ کے ٹکڑے نکالے۔ پھر اپوائنٹمنٹ لگا کر اس جگہ پر بینڈیج کی۔ میر حاتم کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ ہاتھ اپنا فولڈ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیم پروسیس فاروق نے اپنے آپ پر بھی اپنایا۔ پہلے انہوں نے اپنے زخم پائیوڈین سے صاف کیے، پھر جگہ جگہ آمنٹ لگا کر بینڈیج کی۔ ٹیکسی ڈرائیور جو کب سے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، آخر کو اس کا بھی صبر ٹوٹا اور وہ بھی بول پڑا، بہت پکے یار لگتے ہو آپ دونوں تو۔ فاروق نے سخت لہجے میں جواب دیا، اپنی نظریں روڈ پہ رکھ کے گاڑی چلاؤ، ہمیں جلد سے جلد ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔
فاروق کی گرجدار آواز پر وہ ٹیکسی ڈرائیور جلدی سے سیدھا ہو کے بیٹھا اور نظریں اپنی روڈ پر جما لیں۔ 30 منٹ کے سفر کے دوران مکمل خاموشی رہی۔ ٹیکسی ٹھیک ایئرپورٹ کے گیٹ پر آ کے رکی۔ پہلے فاروق اترے۔ انہوں نے ایک نظر سب جگہ کا سب کا جائزہ لیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے میر حاتم کو باہر آنے کا کہا۔ میر حاتم نے ٹیکسی سے اتر کے ایک 5000 کا نوٹ نکالا اور پھینکنے جیسے انداز میں ٹیکسی ڈرائیور کے منہ پہ مارا اور دونوں ہینڈ کیری لیتے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے۔ جس ایمبولینس میں فاروق مہر کو لے جانے والے تھے وہ پہلے سے ہی ریڈی تھی۔ ایک بندہ پہلے ہی کھڑا فاروق کی راہ تک رہا تھا۔ جیسے ہی میر اور فاروق اندر آئے وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ کچھ فارمیلٹیز اور چیکنگ کے بعد وہ انہیں ایئر ایمبولینس تک لے آیا۔ ایئر ایمبولینس ٹھیک ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس کا گیٹ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ ایک گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور وہ دونوں ہینڈ کیری لیتا جہاز کی طرف مڑ گیا۔ میر حاتم اور فاروق کچھ سیڑھیاں چڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، میر حاتم۔ میر حاتم آگے تھے اور فاروق ٹھیک ان کے پیچھے۔ دونوں نے یک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو انور ٹھیک سامنے ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا۔ ان کے پیچھے مڑنے کی دیر تھی کہ اس نے وقت ضائع کیے بغیر ایک کے بعد ایک 6 گولیاں ساتھ ہی چلا دی اور بلند آواز میں کہا، ذوالفقار پاشا نے سلام بھیجا ہے۔ ایک گولی ٹھیک میر حاتم کے کندھے پہ جا لگی اور وہ نیچے گرتے گرتے بچے۔ جب تک وہ سنبھلتے فاروق ایک بار پھر دیوار بن کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور 5 گولیاں فاروق کو جا لگیں۔ انور وہاں سے بھاگ نکلا اور فاروق میر حاتم سے آ لگے۔ میر حاتم نے فوراً فاروق کو تھاما، جن کا سارا وزن میر حاتم پر آ گیا تھا۔ جس ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی تھی اسی ہاتھ پر میر حاتم کے گولی لگی تھی۔ میر نے فاروق کو بمشکل تھاما۔ فاروق کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میر حاتم نے فوراً مدد کے لیے آواز لگائی تو جہاز میں موجود 2 اسٹاف ممبر اور وہ گارڈ دوڑتے ہوئے آئے اور فاروق کو کندھوں سے تھام کر ایمبولینس کے اندر لے آئے اور انہیں فوراً بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر اور نرسز کی پوری ٹیم پہلے سے ہی وہاں موجود تھی جو فاروق نے مہر کے لیے بلوائی تھی۔ ایک ڈاکٹر فاروق کے پاس آیا، فوراً آکسیجن ماسک لگایا، سانس چیک کی تو وہ بہت دھیمی تھی۔ اس نے فوراً فاروق کے جسم پر کچھ وائرز لگائیں اور مانیٹر پر ہارٹ بیٹ دیکھی جو بہت سلو چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آکسیجن ماسک ہٹا کے فاروق کو ایک الیکٹرک شاک لگایا۔ آپریشن کرنے سے پہلے فاروق کی سانسوں کا چلنا بہت ضروری تھا۔ 1 2 پھر 3 اور آخر کار چوتھا شاک اور مانیٹر پر لائن سیدھی چلنے لگی۔ فاروق کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ بمشکل 5 منٹ بھی فاروق سانس لے پائے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے مانیٹر دیکھنے کے بعد میر حاتم کی طرف دیکھتے اپنا سر نہ میں ہلاتے کہا، یہ اب نہیں رہے، اور چلتے ہوئے میر حاتم کے پاس آئے۔ ڈاکٹر کی نظریں میر حاتم کے ہاتھ پر ہی مرکوز تھیں جس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ سر آپ کا خون بہہ رہا ہے، ہمیں گولی فوراً نکالنی پڑے گی، نہیں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر میر حاتم کا ہاتھ دیکھنے لگے تو انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، گرم سیال بہہ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا فاروق کو، ٹھیک کرو میرے بھائی کو، ڈاکٹر نے بمشکل اپنا آپ چھڑواتے کہا۔ وہ دم توڑ چکے ہیں، ہم آپریشن کے لیے گولیاں نکال لیں گے، پر پہلے آپ کا آپریشن بہت ضروری ہے۔ میر حاتم غصے سے دھاڑنے لگے۔ کچھ نہیں ہوگا فاروق کو، ٹھیک ہو جائے گا وہ، تم آپریشن کرو اور اسے ٹھیک کرو۔ میر حاتم ڈاکٹر سے سنبھل نہیں رہے تھے۔ وہ فاروق کے پاس آئے اور ان کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے اٹھانے لگے، چیخنے لگے۔ اتنے میں ایک نرس نے ایک انجیکشن لا کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھمایا جو ڈاکٹر نے میر حاتم کی گردن پہ لگا دیا۔ وہ اینستھیزیا کا ہائی ڈوزج تھا۔ لمحے بھر میں ہی میر حاتم ہوش سے بیگانے ہوتے لڑکھڑانے لگے تو ڈاکٹر اور نرسز نے انہیں تھام لیا اور انہیں دوسرے بیڈ پر لٹایا۔ پائلٹ نے ڈاکٹر سے کہا، ہمیں ایسے حالات میں پرواز نہیں اڑانی چاہیے۔ لمحے بھر میں حالات بدل گئے تھے۔
جس پر ڈاکٹر نے سختی سے کہا، تم سفر شروع کرو، یہ جہاز اب میلان کے ایئرپورٹ پر ہی اترے گا۔ ہمیں فاروق صاحب کے سخت آرڈرز تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے جہاز رکنا نہیں چاہیے۔ کچھ دیر میں ہی جہاز نے اپنی اڑان بھری۔ میر حاتم ان کے ہاتھ کی ہڈی پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اور اوپر سے اسی ہاتھ پہ گولی بھی لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے ان کے ہاتھ سے گولی نکالی اور پھر ان کے ہاتھ کی ہڈی جوڑی۔ میر حاتم کے سر پر پہلے ہی بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے وہ بینڈیج کھولی تو دیکھا زخم کافی گہرا تھا، جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے دھنسے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے بڑی صفائی سے ان کانچ کے ٹکڑوں کو نکالا اور 4 ٹانکے لگا کر اس گھاؤ کو بند کر کے دوبارہ اس جگہ پر بینڈیج کی۔ چہرہ پہلے سے ہی سوجا ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس پر جگہ جگہ مزید چوٹیں لگی تھیں جہاں سے خون رس رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میر حاتم کا مکمل علاج کیا۔ میر حاتم بے ہوش تھے پر خطرے سے باہر تھے۔ ڈاکٹر فاروق کی طرف آئے اور گارڈ اور 2 عدد ہیلپر کی مدد سے انہیں پیٹ کے بل لٹایا۔ ان کی شرٹ کو کینچی سے کاٹا تو دیکھا ایک گولی کندھے پر لگی تھی، 3 نیچے بیک بون کی طرف اور ایک کڈنی میں۔ انہوں نے 3 گھنٹے کے آپریشن کے بعد فاروق کے جسم سے 4 گولیاں نکال لی، جبکہ ایک ابھی بھی رہتی تھی جو ان کی کڈنی میں تھی۔ وہ اتنی نازک جگہ پر تھی کہ اسے یہاں نکالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر فاروق زندہ بچ بھی جاتے تو مشکل تھا کہ زیادہ دیر سانس لے پاتے۔ فاروق کے جسم کا کافی خون پہلے ہی بہہ چکا تھا اور باقی بچا ہوا آپریشن کرتے وقت۔ فاروق کے بچنے کے چانسز 100 میں سے 5% تھے۔ ایک مردہ جسم سے 4 گولیاں نکالنے میں بھی ڈاکٹر کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ 13 گھنٹوں کا طویل سفر تھا۔ ساتھ ایک ڈیڈ باڈی تھی اور ایک بے ہوش مریض جسے وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر اور نرسز نے فاروق کے جسم سے 4 گولیاں نکالنے کے بعد ان کی خود کی ادمری حالت ہو گئی تھی۔ وہ نہ زمین پر تھے نہ ہی آسمان، ہوا میں کہیں تھے۔ ہزاروں فیٹ کی اونچائی پر انہوں نے ایک ساتھ 2 آپریشن کیے تھے۔ 4 گولیاں فاروق کے جسم سے نکالی تھیں اور ایک میر حاتم کے۔ تھک ہار کے کوئی کہیں پڑا تھا تو کوئی کہیں۔ 8 گھنٹوں کے بعد جا کر میر حاتم کو ہوش آنا شروع ہوا تھا۔ ڈاکٹر سرہانے ہی بیٹھے تھے، لبوں نے ہلکی ہلکی جنبش کی۔ وہ ٹوٹے الفاظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوئے اور میر حاتم کے عقب میں جا کے ان کا نام پکارنے لگے۔ چند آوازوں کے بعد کہیں جا کے میر حاتم نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹرانسی حالت میں پڑے جہاز کے اوپری حصے کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے پھر میر حاتم کا نام پکارا۔ اب کی بار انہوں نے ڈاکٹر کی جانب مڑ کے دیکھا۔ ڈاکٹر نے بہت آہستگی سے میر حاتم سے پوچھا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ میر حاتم نے مدھم لہجے میں کہا، سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں میر حاتم کے دماغ پر غلط اثر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ انہیں اینستھیزیا کی ہائی ڈوزج دی گئی تھی تاکہ وہ کچھ گھنٹے بے ہوش رہیں اور ڈاکٹر کو ٹائم مل جائے ان کا آپریشن کرنے کا۔ اس عمر میں ان کے لیے یہ خطرناک ثابت بھی ہو سکتا تھا، پر اس وقت میر حاتم کی جان بچانا بہت ضروری تھا، اس لیے ڈاکٹر کو یہ کرنا پڑا۔ اور اب ہوش میں آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میر حاتم کے دماغ پر اس کا حد سے زیادہ اثر ہوا تھا۔ چند گھنٹوں پہلے جو بھی ہوا وہ انہیں یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اسی طرح میر حاتم سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ وہ اب مکمل طور پر ہوش میں آ چکے تھے اور صحیح سے بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میر حاتم نے کروٹ کے بر لیٹنے کے لیے اپنی گردن موڑی تو نظر کچھ فاصلے پر موجود بیڈ پر پڑی جہاں فاروق لیٹے ہوئے تھے۔ یہ فاروق کا مردہ جسم رکھا ہوا تھا پچھلے 8 گھنٹوں سے۔ میر حاتم نے ایک مکمل نظر فاروق کے جسم پر ڈالی۔ فاروق کے چہرے پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فاروق کے جسم کو ایک سفید چادر سے کور کیا گیا تھا، بس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس چادر پر جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، میر حاتم کو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو کچھ ہوا وہ سب نظروں کے سامنے دور گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے فاروق کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھ سے فاروق کا چہرہ تھاما اور انہیں آواز دی،
ایک بار، دوسری بار، تیسری بار آواز دیتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور الفاظ منہ کے اندر ہی کہیں ٹوٹ گئے۔ میر حاتم کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے ڈاکٹر کی جانب بے بسی سے دیکھا، جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں میں نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے بھی افسوس کے ساتھ کہا، فاروق اسی وقت دم توڑ گئے تھے، ہمیں ٹائم بھی نہیں ملا انہیں بچانے کا، اور ان کے بچنے کے کوئی چانسز بھی نہیں تھے۔ ہمیں بہت افسوس ہے میر۔ ہم نے فاروق کے جسم سے 4 گولیاں نکال لی، پر ایک گولی ابھی بھی رہتی ہے جسے ہم نکالنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ جسم کے جس حصے میں موجود ہے اسے نکالنا فی الوقت یہاں ناممکن تھا ہمارے لیے۔ ڈاکٹر نے بے حد مایوسی کے ساتھ میر حاتم کو ساری بات سے واقف کروایا۔ میر حاتم وہیں لڑکھڑا کے گرے۔ ان کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں کوئی حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ وہ فاروق کے بیڈ سے اپنی پشت ٹکائے بیٹھے رہے۔ فاروق کے کہے الفاظ ان کے کانوں میں گونجنے لگے، میر تو میرا بھائی ہے، تو میرا یار ہے، تیرے لیے میں ایک بار تو کیا اپنی آخری سانس تک موت کو گلے لگا سکتا ہوں۔ میر میرے لیے تیری جان بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میر میرے رہتے تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میر تو اپنا وعدہ تو نہیں توڑے گا نا؟ میر میرے بیٹے کی خوشیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ میر 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 اگر تو نہ ہوتا تو آج میں بھی نہ ہوتا۔ تو میرا سب کچھ ہے یار۔ اگر تیرے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں خوشی خوشی تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ فاروق کے کہے یہ الفاظ میر حاتم کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ میر حاتم درد اور تکلیف سے کراہ اٹھے۔ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا فاروق۔ وہ پوری طرح زمین پر ہاتھ مار رہے تھے۔ ان کی آواز میں درد، تکلیف اس قدر واضح تھی کہ جیسے کسی نے ان کے جسم سے ان کا دل نوچ لیا ہو۔ فاروق نے اپنے دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا اور اپنی آخری سانس تک میر حاتم کی جان کی حفاظت کی تھی۔ میر حاتم کے گناہوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ مکافات عمل دروازے پر دستک دے کر تھوڑی آتا ہے۔ مہر موت کے منہ میں اپنی زندگی سے لڑ رہی تھی۔ اس کے ذمہ دار بھی میر حاتم تھے۔ فاروق اپنی زندگی ہار گئے تھے، اس کے ذمہ دار بھی میر حاتم تھے۔ وہ گھنٹوں تک چیخ کر روتے رہے، فاروق کے لیے تڑپتے رہے، اور پھر بی پی لو ہونے کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں واپس بیڈ پر لٹایا اور ایک قدر ڈرپ لگائی۔ ابھی بھی 5 گھنٹوں کا سفر باقی تھا۔ اس جہاز میں موجود پائلٹ، ڈاکٹر اور نرسز کی زندگی کی یہ سب سے طویل ترین فلائٹ ہوگی جس کا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے بیچ ہوا میں 2 آپریشن کیے تھے۔ ایک ڈیڈ باڈی کئی گھنٹوں سے ان کے ساتھ تھی، اور ایک پیشنٹ جس کی حالت ایسی تھی کہ اگر وہ تھوڑی دیر ہوش میں رہتا تو خود کو اس حد تک تکلیف پہنچاتا کہ وہ خود بھی فاروق کے ساتھ چل بسے یا اپنے آپ کو کسی ذہنی بیماری میں مبتلا کر لے۔ اب کی بار میر حاتم کو پورے 4 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر ان کی ڈرپ پہلے ہی نکال چکے تھے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی زندہ لاش بن کے بیڈ پہ ساکت لیٹے رہے، نہ کوئی جسم میں حرکت، نہ لبوں پہ جنبش، آنکھیں جیسے جھپکنا ہی بھول گئی ہوں۔ آخر کار 3.5 گھنٹوں کا یہ طویل سفر ختم ہوا اور جہاز میلان کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ اس جہاز میں موجود ایک عدد گارڈ نے لینڈ کرتے ہی سب سے پہلے حویلی فون کرا اور سارے ماجرے کی اطلاع دی۔ احسن حسب معمول گھر پر نہیں تھا۔ 2 گاڑیاں فوراً ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئیں۔ ڈاکٹر فاروق کی باڈی کو ایمبولینس میں ڈالتے ہاسپٹل لے گئے۔ پچھلے 13.5 گھنٹوں سے فاروق کی ڈیڈ باڈی ایسی ہی تھی۔ انہیں غسل دینا تھا اور فوراً ہی کفن دفن کا انتظام کرنا تھا۔ ایک گاڑی ایمبولینس کے پیچھے ہاسپٹل روانہ ہوئی گئی۔ دوسرے میں موجود گارڈ میں سے 2 گارڈز نے میر حاتم کو کندھے سے تھاما اور انہیں گاڑی میں بٹھاتے حویلی لے آئے۔ میر حاتم کو ویل چیئر پر بٹھاتے ایک گارڈ لیونگ روم میں لایا اور وہیں موجود کھڑا ہو کر احسن کو کال کرنی شروع کر دی۔ احسن سارا وقت کلب میں پڑا رہتا، اپنے اندر کے غصے کو ڈرگز کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی میں ہر طرف سکتے جیسا ماحول تھا، سب کی زبانوں کو لکوا مار گیا تھا۔ فاروق کی یوں اچانک موت اور میر حاتم کو اس حال میں دیکھ وہ گارڈ پچھلے 1 گھنٹے تک احسن کو کال کرتا رہا۔ جب احسن کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو میر حاتم اس گارڈ سے مخاطب ہوئے،
قبرستان جاؤ اور گورکن سے کہو اہلیہ فاروق کی قبر کے برابر میں ایک قبر کھودے۔ وہ گارڈ سر کو خم دیتا وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد فاروق کو ہاسپٹل سے حویلی لایا گیا۔ کفن کے اندر سفید کفن میں موجود فاروق کی باڈی تھی اور وہ کفن بھی میر حاتم کے سامنے لا کے رکھا گیا تھا۔ میر حاتم نے اپنے فون سے احسن کو کال لگائی۔ احسن نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اپنا فون۔ وہ ایک انگریز لڑکی کے ساتھ کلب میں بیٹھا اسے ویب کی دوہوں سے کرتب دکھانا سکھا رہا تھا۔ اس کے فون پر ایک میسج کی بیپ بجی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا۔ اس نے اپنا فون اپنی کوٹ کی جیب سے نکالا جہاں اسکرین پر 92 مس کالز تھیں۔ ان میں سے ایک میر حاتم کی اور باقی اس گارڈ کی۔ میر حاتم کی کال دیکھ اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ اس نے واٹس ایپ چیٹ اوپن کی تو میر حاتم کا ایک میسج جس میں انہوں نے ایک عدد پکچر بھیجی تھی۔ احسن نے بنا وقت ضائع کیے وہ پکچر کھولی۔ نظر بھر دیکھا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ اس پکچر میں بس ایک کفن تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ احسن نے اپنا فون اٹھایا اور دوڑتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے صرف اس پکچر کو دیکھ کے، جبکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کفن میں موجود باڈی کس کی ہے۔ 45 منٹ کا سفر اس نے 12 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار گاڑی اڑاتا ہوا حویلی تک آیا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تو سارے گارڈز اسے دیکھتے ہی منہ نیچے جھکائے کھڑے ہو گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آیا جہاں اس نے ایک کفن رکھا دیکھا اور چیئر پہ زخمی حالت میں بیٹھے میر حاتم کو۔ ہاتھ کو بیلٹ سے بہن کیا ہوا تھا، گولے لگنے اور ہڈی ٹوٹنے کے باعث۔ اس کے قدم وہیں رکے۔ اس نے ایک پوری نظر لیونگ روم میں ڈالی۔ نہ اسے مہر نظر آئی تھی نہ ہی فاروق۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میر حاتم سے کہا، چاچو، بابا اور مہر کہاں ہیں؟ وہ اس کفن کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میر حاتم نیچے منہ چھکائے بیٹھے تھے۔ احسن چلتا ہوا میر حاتم کے پاس آیا اور ان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا، اپنا منہ اوپر کیے میر حاتم سے گویا ہوا، چاچو، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ حالت کیسے ہوئی ہے آپ کی؟ میر حاتم خاموش رہے۔ احسن نے پھر کہا، چاچو، میرے بابا اور مہر آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ اس کی آواز میں ایک خوف تھا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کفن میں رکھی گئی باڈی اس کے باپ یا مہر میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھا میر حاتم کو دیکھتا رہا تھا۔ میر حاتم کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور وہ احسن کے چہرے پہ جا گرا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، انہوں نے ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ میں تمہارے باپ کو نہیں بچا سکا۔ کتنی اذیت کے ساتھ ادا کر پائے تھے یہ ایک جملہ، میر حاتم، یہ ان کی آواز سے واضح تھا۔ احسن جھٹکے سے دور ہوا اور ایک دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا باپ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ اس کی محبت کو لانے جا رہا ہے، تو پھر یہ کیسا مذاق کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کفن میں کیوں تھے پھر؟ احسن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، نہ وہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ اب یتیم ہو گیا ہے۔ وہ بیگانوں کی طرح کبھی اپنی دائیں طرف دیکھتا تو کبھی بائیں طرف۔ باہر سے وہی ایک گارڈ آیا جو میر حاتم کے ساتھ جہاز میں تھا، آ کر میر حاتم سے گویا ہوا، باس، باڈی خراب ہونی شروع ہو جائے گی، فاروق سر کی ڈیتھ کو گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ فاروق سر کی ڈیتھ، اس ایک چھوٹے سے جملے نے احسن کے در و دیوار تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کا باپ واقعی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، لمبی لمبی سانسیں کھینچی اور قدم چلتا کفن تک آیا۔ نیچے اکڑ بیٹھ کے اس نے کفن کھولا اور کفن میں لپٹی باڈی کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ وہ فاروق ہی تھا۔ ہاں، وہ فاروق ہی تھا، احسن کا باپ فاروق، میر حاتم کا جگری یار فاروق، جو اب کفن کی سفید چادر میں لپٹا تھا۔ فاروق کے سر پہ پٹی بندھی تھی، جگہ جگہ چوٹیں لگی تھیں۔ احسن کے حلق سے آواز نکلنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، بابا۔ آواز اس کے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک جھرنے کی طرح نکلے تھے۔ اس نے فاروق کو اٹھایا اور ان کا سر اپنے سینے سے لگائے، زوردار آواز میں دھاڑا،
وہ اس کے آگے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ وہ فاروق کو سینے سے لگائے بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتا اپنے باپ کے چہرے کو اس طرح چومنے لگا جیسے 2 سال کا چھوٹا سا بچہ ہو۔ بابا، میں کیا کروں گا آپ کے بغیر؟ بابا، بابا۔ اس نے ایک بار پھر فاروق کو اپنے سینے سے لگایا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے باپ سے لپٹا بلک بلک کر رونے لگا۔ بابا، پہلے موم مجھے چھوڑ گئی اور اب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں نے آپ کا فون نہیں اٹھایا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے اس دکھ میں، اس تکلیف میں کسے یاد کرے۔ تھا تو وہ نام کا مسلمان، پر فالو وہ کرسچینٹی کو کرتا تھا۔ میرے بابا آپ کی وجہ سے گئے تھے پاکستان، تو واپسی میں ان کے بجائے ان کا جنازہ لے کر کیوں آئے آپ؟ احسن دھاڑا تھا میر حاتم پر۔ آپ ذمہ دار ہیں میرے بابا کی موت کے۔ میں ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا جن کی وجہ سے میرے بابا مجھ سے دور ہوئے ہیں۔ احسن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ فاروق کو کفن میں آہستہ سے واپس لٹاتا میر حاتم کے پاس آیا اور انہیں گریبان سے پکڑتا آنکھوں میں انگارے لیے غصے سے دھاڑا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ میر نے احسن کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑواتے کہا۔ میں ان سب کی آنے والی 7 نسلیں ختم کر دوں گا۔ آنکھوں میں قہر، آواز میں قرب واضح تھا۔ پر ابھی فاروق کو ہمیں الوداع کہنا ہے میرے بچے۔ کتنا دکھ تمہیں اپنے باپ کو کھونے کا ہے، اس سے کئی زیادہ دکھ مجھے فاروق کو کھونے کا ہے۔ میں نے صرف اپنا ایک دوست نہیں کھویا، میں نے اپنا بھائی، میں نے اپنا ساتھی، میں نے اپنی ہمت، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا آج۔ ہمت کرو میرے بچے، ہمت کرو، ہمیں کرنی ہوگی۔ انہوں نے احسن کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر تھپتھپاتے رہے۔ آج کوئی چیز نہ احسن کو سکون دے سکتی تھی اور نہ ہی میر حاتم کو۔ میر حاتم نے گارڈ سے کہہ کر گاڑی نکلوانے کا کہا۔ 4 گارڈز نے مل کر اس کفن کو اٹھا کے گاڑی میں رکھا۔ احسن نے میر حاتم کا ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کیا اور انہیں ساتھ لیے گاڑی تک آیا اور ان کے ساتھ ہی ان کے عقب میں گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی قبرستان کے لیے روانہ ہوئی۔ میر حاتم نے سارے راستے احسن کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ قبرستان میں سوائے گارڈز کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ احسن کے آج پہلی بار پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، جبکہ اسے سب سے زیادہ سکون اسے جگہ ملتا تھا اپنی ماں کی قبر پر آ کر۔ فاروق کو کفن سے نکال کر قبر کے اندر لٹایا گیا۔ احسن کو آج پہلی بار وہ تکلیف محسوس ہوئی تھی جو روز ہی نہ جانے کتنوں کے گھر والوں کو دیتا تھا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا، آنکھوں سے آنسو بس بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹکائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامتا زاروں کا تار رونے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں اتارنا اور اپنے ہاتھ سے ان پہ مٹی ڈالنا نہ ہی اولاد کے لیے آسان مرحلہ ہے اور نہ ہی والدین کے لیے۔ میر حاتم نے اس کا کندھا سہلایا اور اسے اٹھایا۔ بڑی مشکل اور اذیت کے ساتھ اس نے فاروق پر مٹی ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاروق کو مٹی دفن کر دیا گیا۔ فاروق کو ٹھیک ان کی بیوی کے عقب میں دفنایا گیا تھا۔ فاروق سے زیادہ بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا تھا بھلا؟ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، نہ ہی دعاؤں کے لیے زیادہ ہاتھ موجود تھے۔ جان بوجھ کر یا پھر جانے انجانے میں ہم کیسے اللہ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ ایک چونٹی کے برابر بھی حیثیت اور اوقات نہیں ہے ہماری۔ ہمارا رب جب چاہے ہمیں مسل کر نیست و نابود کر دے۔ فاروق کے آخری الفاظوں میں سے ایک یہ بھی تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مہر کو ساتھ لے جانے سے روک نہیں سکتی۔ ساتھ لے جانا تو دور کی بات، انہیں مہر کو دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا۔ اور جس ایئر ایمبولینس میں وہ مہر کو لے جانے والے تھے، جس کے لیے انہوں نے سارے انتظامات کروائے تھے، جس کے لیے پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر کی پوری ٹیم بلوائی گئی تھی، اسی ایئر ایمبولینس میں ان کی لاش کو لے جایا گیا۔ ایک گولی ابھی بھی جسم میں رہتی تھی۔ اس سے زیادہ بد نصیبی اور ہو بھی کیا سکتی تھی؟ تبھی کہتے ہیں بڑے بول سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے ہی کہے گئے الفاظ کب ہمیں ہماری قبر تک لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ہم کیا ہی چال چلیں گے؟ اصلی چالیں تو ہمارا رب چلتا ہے، ہم تو بس اس کی ایک کٹ پتلی ہیں، جبکہ ہمارے رب نے تو پہلے ہی قرآن میں فرما دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایوری سول شل ٹیسٹ ڈیتھ۔ اتنا نہ غرور کر
کہ مرنا نہیں تجھے، آرام بھی قبر میں کرنا ہے تجھے، رکھ خاک پر سوچ کر پاؤں ان پہ، ایک روز صراط سے گزرنا ہے تجھے۔ فاروق کو دفنانے کے بعد سب گارڈز کچھ فاصلے پر جا کھڑے ہوئے، جبکہ احسن وہیں فاروق کی قبر پر مجسمہ بنا بیٹھا اپنی اور فاروق کی آخری ملاقات یاد کر رہا تھا۔ وہ آخری ملاقات بھی یہی ہوئی تھی، بس تب وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا تھا اپنے باپ کے ساتھ، اور آج وہ اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا تھا ان کی یادوں کے ساتھ۔ میر حاتم نے احسن کو چلنے کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ اب تو یہی میرا گھر ہے، یہی میرا مستقبل ٹھکانہ ہے، یہی میرا مستقل ٹھکانہ ہے، میں اب آپ کو یہی ملوں گا۔ انہوں نے قدر بوجھل دل سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فاروق کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے وہاں سے چلے گئے۔ احسن کے دائیں طرف اس کی ماں کی قبر تھی اور بائیں طرف اس کے باپ کی۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ہم پر بھی لاگو ہوگا، ہم بھی یہی بھگت کے جائیں گے۔ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ میر حاتم نے حویلی آنے کے بعد سب سے پہلے کال فیروزہ بی کو کی، اور حسب معمول انہوں نے کال نہیں اٹھائی، پر اب کی بار وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک کے بعد ایک گھنٹوں تک وہ فیروزہ بی کو کال کرتے رہے۔ اب کی بار فیروزہ بی نے کال اٹھا لی اور فون کان سے لگایا۔ میں واپس آ گیا ہوں امی، اب مہر آپ کی ذمہ داری ہے، جب اسے ہوش آ جائے مجھے بس اتنا بتا دیے گا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، یہ ایک آخری احسان کر دے مجھ پر۔ میر حاتم نے وقت ضائع کیے بغیر ایک ہی سانس میں اپنی پوری بات کہہ ڈالی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے خاموش ہو گئے فیروزہ بی کے جواب کے انتظار میں، پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میر حاتم کا ضبط ٹوٹا تھا، وہ ہچکیوں سے رونے لگے اور روتے ہوئے وہ مشکل بول پڑے۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے فاروق کو قبر میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالی ہے۔ وہ زاروں کا تار رو رہے تھے۔ شاید میر حاتم نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کرتے وقت یوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں گے۔ جس ماں کو فون پر وہ ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے آج اسی سے رحم طلب کی امید کر رہے تھے۔ فیروزہ بھی خاموشی سے میر حاتم کی ہچکیاں سنتی رہیں۔ کلیجہ تو ان کا بھی دکھ رہا تھا، ماں کا دل پتھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کافی دیر اسی طرح روتے رہے، فیروزہ بی کو پکارتے رہے۔ اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ آگے سے تسلی کے دو بول ہی کہہ دیں گی، پر نا امیدی ہر بار کی طرح انہوں نے فون رکھ دیا۔ وہ فاروق کے حق میں یہ نہیں بول پائیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ باوضو ہو کے عصر کی نماز پڑھنے لگی تھیں، پر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ انہوں نے فون سائڈ پر رکھ کے پانی کا گلاس اٹھا کے لبوں سے لگایا اور 2 گھونٹ پینے کے بعد وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میر حاتم کی قسمت میں اب رونا لکھ دیا گیا تھا، ہر اس تکلیف سے آشنا ہونا تھا اب انہوں نے، جو ان کی وجہ سے دوسروں نے اٹھائی ہیں۔ ہو گئی ہے بھول تو دل سے معاف کر دینا، سنا ہے سونے کے بعد ہر کسی کی زبان نہیں ہوتی۔ دوسروں کے ساتھ برا کرتے وقت اگر ہم لمحے بھر کو یہ سوچ لیں کہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں، تو بعد میں خالی ہاتھ رہ کر افسوس نہ کرنا پڑے۔ آخر میں ہاتھ سے پچھتاوا ہی آتا ہے، اور کچھ فاروق جیسے اتنے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے نصیب میں پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ آج کے ایپیسوڈ بہت دل دہلا دینے والی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھوڑی سی فرصت کر لیا کریں اچھے ریویوز دینے کی، اس سے مجھے میری محنت وصول ہوتی محسوس ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔